فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ ہمیں امید تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ان کا پاس ریکارڈ تو اچھا ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے ہمیشہ آئین کی پابندی اور قانون کی جو ہے پابندی کی ہے، اور ان کا ایک خاص طور پہ جو فیصلہ ہے قابل ذکر وہ 2015 میں جب ہم نے 21ویں ترمیم چیلنج کی تھی، جس کے مطابق ملٹری کورٹس کو آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ہمارے حق میں تھا اور ملٹری کورٹس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا تھا۔ خان صاحب، خاص طور پہ جب چیئرمین پی ٹی آئی حکومت میں تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا، کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اس کو پرسنل لیں گے اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں ان کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا، میں اس لیے اس پر قبل از وقت کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہیں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب وہ سارے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، جس کسی سے بھی ان کو شکایت ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور قانون و آئین کے مطابق ہر ایک کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ خان صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جسٹس مندیال نے جو الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو کیا تاثر ملتا ہے آپ کو ابھی تک جو صورتحال ابھی سپریم کورٹ کی؟ دیکھیے وہ تو کسی حد تک تاریخی طور پر وقت گزار چکا ہے، وہ فیصلہ 14 مئی کا، جس پر مندیال صاحب کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس پر عمل درآمد ہوتا، وہ ایک کمزوری رہ گئی۔ لیکن اب تو ان کے سامنے بڑا چیلنج تو وہ پٹیشنیں ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی ہیں، کہ 90 دن میں اسمبلیوں کے ریزولوشن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اب وہ پٹیشنز ان کے سامنے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کو، یا جو ابھی ایسا تاثر آ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں، اس کو چیلنج کرے گی؟ دیکھیے پہلے ہی چیلنج ہے، دیکھیے نا وہ جو پہلی پٹیشنز ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہی چیلنج ہے نا۔ اس پر جو فیصلہ آئے گا اس سے ظاہر ہوگا کہ آیا جو ایکسٹینشن الیکشن کمیشن نے کہی ہے وہ سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے جو بات کیا، آپ اس کو دوبارہ سے اس کو نئی اپلیکیشن میں کوئی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ تو خیر دیکھا جائے گا، مطلب ہو سکتا ہے اس میں اپلیکیشن دی جائے، وہ دیکھیں گے، وہ زبیری صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا خان صاحب، آخری سوال، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے، اور پاکستان میں جس طرح جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اور صحافیوں کی گمشدگیوں کے حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں، جبری گمشدگیاں جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں رات کو، اور نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی ضیاء الحق جیسے ظالمانہ دور میں بھی یہ نہیں ہوا کہ خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جائے۔ یہ نئی چیزیں، نئی روایتیں بن رہی ہیں جہاں خواتین کے ساتھ یہ جبر، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہاں صاحب، میاں آباد فروق کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر کسی کا بیٹا چلا جائے، یا جو انہوں نے ان کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہ پی ٹی اے سے لا تعلقی کا انہوں نے جو واپس کر دیا، تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے کسی جرم کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو وہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، اس کو جرم کہنا جاتی ہے، تو اس لیے جو بھی کیا گیا نہایت افسوسناک ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر۔ اگر جو تحریک انصاف کے جو کارکنان اور رہنما گرفتار ہیں، ان کو کوئی مشورہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ اس طرح کا معافی نامہ پبلکلی جاری کریں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو یہ حق نہیں حاصل کہ کسی کو مجبور کرے کہ وہ معافی نامہ لکھے، یا یہ کہے کہ میں پارٹی سے علیحدگی کر رہا ہوں، یا میں آئندہ سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ باتیں کسی کا حق نہیں، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے ان سے یہ لے۔ بعد فروق صاحب کے اہل خانہ سے آپ کو کوئی رابطہ ہوا؟ میرا ذاتی طور پہ تو نہیں ہوا، لیکن ہم سارے قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔